ایران جنرل کا بڑا اعلان، امریکہ کی حقیقت آشکار۔ جنرل علی محمد نائینی نے تازہ ترین امریکی فوجی پوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کی ایک ری سائیکل شدہ اور بدنام کرنے والی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ کے پاس میڈیا تھیٹرکس اور کھوکھلی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نیا نہیں ہے۔ یعنی جن تمام موو کے ساتھ امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ایران کو وہ دھمکا پائے گا، ایران کو وہ دھمکی دے کر ڈرا دے گا، جھکا لے گا، ایسا بالکل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ الٹے ایران کے جنرل نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام جو یہ ہتھ کنڈے ہیں یہ بہت پرانے ہو چکے اور یہ بالکل کھوکھلے دعوے گیدڑ بھپکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو نائمی ہے، علی نائمی، انہوں نے کہا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی، جنگی تصویروں کی گردش اور واشنگٹن سے نکلنے والی مبالغہ آمیز بیان بازی خطے میں امریکہ کی اسٹریٹجک تھکن اور گرتے ہوئے اثر و رسوخ کو چھپانے کی مایوس کن کوششیں ہیں۔ اب ذرا سوچیں، کیا ہے حوصلہ؟ کس حوصلے سے ایرانی جنرل بات کر رہے ہیں اور امریکہ کی تمام اس موومنٹ کو یو ایس ایس ابراہم لنکن اور اس کے ساتھ کئی اور فلیٹ کیریئر، ایسے جنگی جہاز، سمندری بحری جنگی جہاز جس پر بہت بڑی تعداد میں جیٹ فائٹرز کو کیری کیا جا سکتا ہے، ان تمام کی تعیناتی سے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ جنوری کے اوائل میں مسلح بغاوت اور جون 2025 میں مسلط کی گئی 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی ثابت قدمی اور ثابت قدم مزاحمت سے وائٹ ہاؤس کے اہلکار شدید طور پر لرزتے رہے ہیں۔ ایسے واقعات جنہوں نے امریکی طاقت کی حدود اور اس کی پراکسی سے چلنے والی عدم استحکام کی مہموں کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جنرل نائینی کے مطابق ان شکستوں سے واشنگٹن کے کنٹرول کے بھرم کو توڑ دیا گیا اور دباؤ میں ایران کی قومی ہم آہنگی کی مضبوطی کو ظاہر کیا گیا۔ یعنی جتنی بھی کوشش دشمنوں نے کی کہ ایران کے اندر ایک بحرانی کیفیت پیدا کر دی جائے، ایران کی حکومت کے خلاف وہاں کی عوام کو سڑکوں پر لا کر کے بدامنی پھیلا دی جائے، ان سب میں یہ دشمن ناکام رہے، چاہے وہ اسرائیل رہا ہو، اسرائیلی ایجنسیاں نہیں ہوں، چاہے امریکی ایجنسیاں۔ یہ باور کرانے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی حمایت یافتہ بغاوت کے تیزی سے اور ذلت آمیز خاتمے کے بعد امریکی فیصلہ سازوں نے نفسیاتی جنگ کی طرف رخ کیا اور ایران کے اندر خوف، الجھن اور سماجی اضطراب کے بیج بونے کی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کوششوں کی جڑیں مایوسی میں ہیں، کیونکہ ایران کے خلاف ہر جارحانہ اقدام کا مقابلہ عوامی مزاحمت، غیر متزلزل اتحاد اور اٹوٹ قومی عزم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نائینی کہتے ہیں، جنرل نائینی نے کہا کہ یہ ایک انتباہ ہے، متنبع کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ریاستہائے متحدہ ایک بار پھر حقیقت کو مسخ کرنے اور عوام کے اعتماد کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش میں نفسیاتی کارروائیوں، غلط معلومات اور میڈیا کی ہیرا پھیری کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ نائینی کا کہنا ہے۔ نائینی یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل امریکہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے۔ امریکہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوگا، لیکن ایران کے حوصلے کے آگے ٹک نہیں سکتا۔ نائینی نے زور دے کر کہا ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے بار بار ناکام ہوئے ہیں اور حقائق یا میدان جنگ کے حقائق کی بنیاد پر ایران کا مقابلہ کرنے میں واشنگٹن کی ناکامی کو مزید بے نقاب کرتے ہیں۔ امریکی فوجی دھمکیوں سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ دشمن کے میڈیا بیانیے اور زمینی طاقت کے حقیقی توازن کے درمیان بہت فرق ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران حالات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ جی ہاں، نائینی کہتے ہیں کہ ایران حالات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور شور و غل، دھمکی یا طاقت کے مظاہرے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا۔ نائینی نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب، جسے IRGC بھی کہتے ہیں، یعنی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپ، انہوں نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو سپاہ ہیں، جو ممبرز ہیں، ایرانی قوم کے لیے ایک ناقابل تسخیر ڈھال کے طور پر کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے، پوری طرح چوکس اور مکمل طور پر تیار، ہر قابل تصور منظرنامے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے ساتھ۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کے نقل و IRGC کی حرکت پر، IRGC جو ہے، یعنی پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو، اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورس،
तो IRGC की हरकत पर दुरुस्तगी और एतमाद के साथ निगरानी करता है और कोई भी दुश्मनाना कार्रवाई को जवाब नहीं दिया जाता। नाइनी ने कहा है कि दुश्मन अल-अदैद अड्डे पर ईरान के इब्तदाई हमलों को नहीं भूला है और उन्हें एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर बयान किया गया है कि जारहियत के हकीकी नताइज बरामद होते हैं। उन्होंने ये कहते हुए नतीजा अखज़ किया है कि ईरान जदीद तरीन जंग में मुखालिफिन का मुकाबला करने और शिकस्त देने का साबित शुदा तजुर्बा रखता है। यानी ईरान ने बहुत कुछ तजुर्बे कर लिए हैं और इन धमकियों के पीछे बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हत्ता कि इंतहाई पेचीदा, ख़तरनाक और बड़े पैमाने पर थिएटरों में भी अब आप अंदाज़ा करें कि क्या है दरअसल ये जो थ्रेट, ये धमकी जो ईरान की तरफ से है अमेरिका को, ये क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है कि ईरान के पास वाकई कुछ ऐसी क़ुव्वत है जिसके बारे में अमेरिका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो क्या वो क़ुव्वत न्यूक्लियर की शक्ल में है या क्या वो क़ुव्वत कुछ और है? आखिर ईरान के इस हौसले के पीछे की हकीकत क्या है? लेकिन अमेरिका बखूबी इस बात से जानता है, काफ़ी दिनों से पूरी तैयारी है, समुद्री बेड़े, उस पर फाइटर जेट्स, लेकिन आखिर अमेरिका के कदम थम क्यों गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है।